تمہیں بنایا جائے گا، سب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دوستو وقت بہت ہو چلا، ایک واقعہ صرف میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آئیے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول کے بڑے اچھے صحابی، بڑے اچھے دوست، وہ صحابی اللہ کے رسول کے لیے موزے تیار کیا کرتے تھے۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ نہیں۔ چلیے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے اندر بہت جذبہ ہے کہ پورے حق پہ ہیں۔ چلیے اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صہیب جاؤ فلاں صحابی کے پاس جاؤ اور اسے بلا کر میرے پاس لاؤ، مجھے اس سے ضروری کام ہے، اسے بات کرنی ہے۔ لہذا صہیب علیہ السلام، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے حکم کو لے کر، اللہ کے رسول کی بات کو لے کر وہ نکل جاتے ہیں، روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن راستے میں ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے، جاتے جاتے کیا واقعہ پیش آتا ہے؟ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں راستے سے گزر رہا تھا تو ایک انصاری عورت اپنے گھر میں نہا رہی تھی، غسل کر رہی تھی، برہنہ جسم تھی، لیکن میری نگاہ اس کے جسم پر پڑ گئی، میری نگاہ ان کے جسم پر پڑ گئی۔ وہ نہا رہی تھی، غسل کر رہی تھی۔ اب ذرا سوچئے، ایک بات خیال میں رکھیے گا، دیکھیے صحابہ کرام سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کتنا ڈرتے ہیں، کتنا خوف کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کہیں پتہ نہ چل جائے مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو کہیں پتہ نہ دینا دے۔ اس خوف سے وہ اللہ کے رسول کی وہ حکم کو، وہ بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس ڈر سے وہ کہیں دور دراز چلے جاتے ہیں کہ کہیں میری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم نہ ہو جائے۔ لہذا وہ مدینہ منورہ اور طائف کے درمیان ایک جنگل ہے، اسی جنگل میں جا کر چھپ جاتا ہے، اسی جنگل میں جا کر اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے نبی نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ، اسے بلا کر لاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس سے ضروری کام ہے، لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ میں نے گناہ کر لیا، میں نے ایک لڑکی کی جسم کو دیکھ لیا ہے۔ اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کر۔ لہذا 40 دن گزر جاتا ہے، 40 دن گزرنے کے بعد اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے صہیب کو کہیں کام سے بھیجا تھا، لیکن 40 دن گزر گیا ہے، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا ہے، آخر گیا تو کہاں چلا گیا؟ دو صحابی کو پھر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ صہیب کو تلاش کرو، وہ کہاں چلا گیا؟ 40 دن گزر گیا ہے، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا، جاؤ دیکھو تو صحیح، ان کے ساتھ کوئی معاملہ تو پیش نہیں آ گیا، ان کے ساتھ کوئی پریشانی تو لاحق نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پایا۔ لہذا وہ دونوں صحابی تلاش کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں تلاش کرتے ہیں، طائف کے شہر میں تلاش کرتے ہیں، پورے تلاش کرتے ہیں، کہیں نہیں ملتا ہے۔ لیکن ایک دن جنگل میں چلے جاتے ہیں، ایک چرواہے سے پوچھنے لگتے ہیں کہ تو نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جو اللہ کے رسول کے لیے موزے تیار کیا کرتے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں انہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن جب مغرب کے بعد کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس کے بعد ایک شخص کے رونے کی آواز آتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی، اے اللہ مجھ سے زناکاری ہو گئی، اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ لہذا
وہ چرواہا وہ دونوں صحابی سے کہتے ہیں کہ صحابی اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو اسے دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ مغرب کے بعد نکلتا ہے اور روتے ہوئے نکلتا ہے، دعائیں کرتے ہوئے نکلتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی وہ نکلتا ہے وہ دونوں صحابی جاتے ہیں اور انہیں پکڑ لیتے ہیں، اللہ کے رسول کے قدم کے سامنے بیٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو وہ دیکھتے ہیں، نشی طاری ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں وہ بار بار گر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اس کے سر کو اٹھاتے ہیں اور اپنے زانو مبارک پر رکھتے ہیں، اسے ہوش میں لاتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی ڈال کر اسے ہوش میں لاتے ہیں۔ جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ تو نے کہاں چلا گیا تھا؟ میں تمہیں کتنا یاد کر رہا تھا، میں نے تمہیں ضرورت کے لیے بھیجا تھا، لیکن تو نے 40 دن گزار کر آئے ہو، آخر کیا معاملہ آ گیا تھا کہ تم نہیں آئے تھے؟ کس بات نے روکا تھا؟ کس بات نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا؟ کس بات نے تمہیں تکلیف دی تھی کہ تم نے یہاں نہیں آیا؟ کس بات نے تمہیں تکلیف پہنچائی تھی کہ تم نے میرے پاس آنے سے رک گیا؟ لہذا وہ کچھ نہیں کہتا ہے، وہ خاموش ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام دے دو کہ اے اللہ کے رسول انہوں نے ایسا توبہ کیا ہے، ایسا توبہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے خوش ہوئے کہ ان کی زندگی بھی سنوار دی، آخرت بھی سنوار دی اور انہیں جنت میں جانے کے سرٹیفکیٹ بھی دے دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ دوستو ایک گناہ ہو گیا، ایک گناہ ہو گیا تو کتنا رویا، 40 دن اپنے بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا، محلے والوں کو چھوڑ دیا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے 40 دن توبہ کیا، اللہ کے سامنے رویا، گر گرایا کہ اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ دوستو موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے سامنے گر گرائیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ آج ہمارے اندر شراب پینے کی عادت آ گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے شراب کتنا بڑا گناہ ہے۔ خنزیر آپ حضرات کو معلوم ہوگا، خنزیر کا گوشت جس نے کھا لیا تو اس کے گناہ اسی تک محدود رہتا ہے۔ جس نے خنزیر کا گوشت کھایا اس سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جس نے شراب پی لیا اور وہ نشے کی عالم میں ہو گیا، وہ نشے میں دھت ہو گیا، نشے میں مدہوش ہو گیا، تو اس کے نزدیک اس کی ماں کی بھی عزت محفوظ نہیں، اس کی بہن کی بھی عزت محفوظ نہیں، اس کی بیٹی کی بھی عزت محفوظ نہیں۔ تو شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم اگر پی لیتے ہو تو تمہاری ماں بھی محفوظ نہیں، تمہاری بہن بھی محفوظ نہیں، تمہاری بیٹی بھی محفوظ نہیں۔ ایسے گناہ کرنے سے کیا فائدہ؟ ماں اتنی مقدس ہے، بہن اتنی مقدس ہے، بیٹی اتنی مقدس ہے کہ تم شراب پی لیتے ہو، تم نشے میں آ جاتے ہو تو تمہاری نشے کی عالم میں تمہاری ماں بھی بیوی کی طرح نظر آنے لگتی ہے۔ تو ایسے گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر توبہ کر لیں گے اور نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں گے، صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں گے، تبع تابعین کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں گے، اولیاء کرام کے متعلق زندگی گزارنے لگ جائیں گے، غوث کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں گے، خواجہ کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں گے، تو آپ کو حسینی کہلوانے کے ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ لوگ دیکھ کر تمہیں کہیں
حسینی۔ دوستو وقت بہت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ تمام حضرات کو یہی چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور میں آخر میں یوں ہی کہا کرتا ہوں کہ نہ دل کی صداؤں میں یاد رکھنا، نہ دل کی صداؤں میں یاد رکھنا، نہ زندگی کی فضاؤں میں یاد رکھنا، یہی تحفہ بہت ہوگا آپ کا میرے لیے کہ نمازوں کے بعد ہر دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔